تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں بوڑھے ہوں یا جوان، عورتیں ہوں یا بچے، سب کا ایک ہی نظریہ ہوتا تھا: شہادت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے تو دنیا کی طرف اس حقارت سے دیکھتے کہ جس طرح ہم مردے گدھ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت زرار بن ازور رضی تعالیٰ عنہ جہاد میں پیش قدمی اور جنگوں میں شجاعت اور تجربے کے اعتبار سے بہت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت زوار کی بہن حضرت خولہ بنت ازور بھی پاگل پن کی حد تک جان باز تھی۔ وہ مردانہ لباس پہن کر بھائی کے دوش بدوش جنگ میں حصہ لیتی تھیں۔ جب مسلمان روم کی سرحد پر غزوہ اجنیت کے لیے صفِ آرا تھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ نے ایک مارکے کے لیے حضرت زرار کو طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا: زرار، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 5000 جان بازوں کا کمانڈر بنا دوں۔ یہ وہ جان باز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے پاس بیچ دی ہیں اور اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ یہ مجاہدین اس دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جو خود چل کر ہمارے مقابل آئے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کریں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ مقابلہ بس سے باہر ہے تو آپ ہمیں پیغام بھیج دیں۔ حضرت زرار نے سیدنا خالد کی گفتگو سنی تو مارے خوشی سے اچھل پڑے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ہوا میں پرواز کر جائیں گے۔ بے ساختہ پکار اٹھے: اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ! آپ نے دل خوش کر دیا ابن ولید۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ مجھے اجازت دیجیے، میں تنہا دشمن کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں شہادت حاصل کر لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ گفتگو سنی تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے: میری زندگی کے پالن ہار کی قسم، آپ واقعی زرار ہیں، آپ واقعی زرار ہیں۔ لیکن میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، اس لیے آپ اپنے ساتھی جیالوں کے ساتھ روانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے۔ زرار، اپنے اوپر مہربانی کریں اور مجاہدین کے جمع ہونے کا انتظار کریں۔ حضرت زرار نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں نہ تو ٹھہروں گا اور نہ انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو جس کی بھلائی منظور ہوگی وہ خود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت زرار نے زرہ پہنے گھوڑے پہ سوار ہو کر دشمن کی طرف ایڑ لگا دی۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ مجاہدین ان کے پاس پہنچ گئے۔ سب سے آگے حضرت زرار تھے۔ حضرت زرار نے جب دیکھا کہ ہمارے مقابل بہت بڑا لشکر ہے اور دوسرا وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، حضرت زرار کے ساتھیوں نے اس لشکر جرار کو دیکھا۔ ان کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ دشمن کا رعب ان پر بری طرح چھا گیا۔ کہنے لگے: زرار، اللہ کی قسم، اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، ہمیں واپس جانے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کامیاب ہو جائے اور ہم نقصان اٹھائیں۔ حضرت زرار نے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت کی مجاہدین کے سامنے: بہت سے چھوٹے گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پہ غالب آ گئے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مجاہدین ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے گفتگو کی جو ان کی اللہ تعالیٰ پہ توکل، کامل اعتماد کی نشانی تھا۔ انہوں نے فرمایا: میرے مجاہد بھائیوں، اللہ کی قسم، میں یہ تلوار اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلاتا رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے حضرات کے نقش قدم پر چلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پسپا ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا اور میں دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے: اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا اور اپنی جماعت سے الگ ہونا چاہے گا تو بے شک وہ اللہ کا غضب لے کر پھرا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت زرار کی یہ گفتگو سن کے ان مجاہدین میں سے مجاہد رافع بن عمیر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضرت زرار کی اپیل پر لبیک کیا، جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی مجاہدین سے کہنے لگے: برادران اسلام، ان اجمی کافروں سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری امداد نہیں کی؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ فتح و نصرت صبر و سچائی کے دوش بدوش ہے؟ آپ کو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، وہی دعا جو طالوت کی قوم نے جالوت کے مقابلے کے وقت مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ رافع کی گفتگو کیا تھی؟ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے دل کا ایک ٹکڑا اور ایمان کا ایک انگارہ نکال کر حاضرین کی ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے۔ ان کی ساری گفتگو سن کر مجاہدین کے دل ان کی طرف جھکنے لگے۔ مجاہدین کی روحیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور خوشنودی کے لیے سراپا اشتیاق بن گئی۔ ان کے دلوں کی مایوسی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد نے مایوسی کی جگہ لے لی۔ مجاہدین نے رافع کا خطاب سنا جو سچے اور ایمان بھرے ہوئے دل سے صادر ہوا تھا۔ رافع کی یہ گفتگو سن کر حضرت زرار نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل سے مجاہدین کے دلوں کو بزدلی اور مایوسی سے نکال کر جرأت اور جنگ کی طرف پھیر دیا ہے۔ تب انہوں نے بلند آواز سے اپنی قوم کو پکارا اور انہیں وہ وعدہ یاد دلایا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا ہے۔ کہنے لگے، اے مومنو، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اٹھو مجاہدو، یہ جنت تمہارے سامنے ہے، قبضے کے بازار کی طرف اٹھو اور نہایت مہربان اور کرم گستر رب سے جنت وصول کر لو۔ اب حضرت زرار نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی ذرا تو کیا قمیض بھی اتار دی۔ ان کے جسم پر صرف زیر جامہ تھا جو 70 کا کام دے رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں بغیر پھل کے ایک طویل نیزہ تھا، یہی ان کا کل اسلحہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ شوق شہادت سے سرشار تھے کہ وہ کس وقت شہادت کی منزل پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر ان سے جنت حاصل کر لیں اور اپنا نیزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں رکھ کر ان سے خوشنودی حاصل کر لیں۔ حضرت زرار تنہا حالت میدان میں نکل آئے، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ وہ نعرہ تھا جس کو سن کر مشروں کے دل ان کو سینوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہی وہ نعرہ ہے جس سے میدان جنگ میں کافروں کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ نعرہ کافروں کے دلوں پر بجلی کی طرح گرتے ہیں۔ مشرکین نے جب حضرت زرار کو اس حالت میں دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ ان کے جسم پر صرف اتنا کپڑا تھا جو زیر جامہ کا کام دے رہا تھا، ورنہ سر بھی ننگا اور باقی جسم بھی ننگا تھا۔ حضرت زرار کے برہنہ جسم کے منظر نے مشرکین پر سختہ طاری کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پورا جسم آئینی چادروں سے ڈھانپا ہوا ہے جو ان کی بزدلی کو شوق کرتا تھا، جبکہ حضرت زرار کے برہنہ جسم ان کے سچے اور ناقابل شکست عزائم کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ پھر یکدم مسلم مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ گئے، پنڈلی سے پنڈلی ٹکرانے لگی۔ حضرت زرار نے زوردار حملہ کیا اور مشرکین کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ وہ نیزے کے جوہر دکھاتے رہے اور پشتوں کے پشت لگاتے چلے گئے۔ وہ مجاہدین کو صبر استقامت کی اپیل کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ حضرت زرار مشرکوں کو بڑی چابک دستی سے جہنم رسید کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر شاہ روم کے بیٹے ہمدان پر پڑی جو اپنے گھوڑے کا رخ پھیر کر راہ افتخار کر رہا تھا۔ حضرت زرار بجلی کے کوندے کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئے، نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ اس کے سینے کی کھڑکی کھل گئی۔ جب نیزہ واپس کھینچا تو اس کا آگے والا حصہ اس کے سینے میں ہی رہ گیا۔ اب ان کے ہاتھ میں صرف ایک خالی ڈنڈا ہی رہ گیا اور وہ اسی ڈنڈے کے ذریعے مشرکوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بغیر پھل کے نیزہ ہے تو وہ ان پر اجتماعی طور پر حملہ آور ہو گئے، انہیں زخموں سے چور کر دیا اور بالآخر وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور دشمن نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دنیا جنگ کا یہ دستور ہے کہ جب کمانڈر گرفتار یا شہید ہو جائے تو فوجیں ہمت ہار بیٹھتی ہیں، وہ مایوسی اور بزدلی کا شکار ہو کر راہ افتخار کرنے لگتی ہیں۔ لیکن حضرت زرار کے گرفتار ہونے سے ان کے ساتھیوں کا مورل تباہ نہیں ہوا ہے، ان کی جرأت و بصالت باہم عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے موت سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا
انہوں نے قسم کھا لی کہ یا تو اپنے کمانڈر کو دشمن کی قید سے چھڑائیں گے یا ہم بھی جام شہادت نوش کر لیں گے۔ حضرت زرار کی گرفتاری کا مجاہدین کو سخت صدمہ تھا۔ رافع بن عمیر اب آگے بڑھے، انہوں نے مجاہدین سے خطاب کیا، انہیں ثابت قدمی اور ڈٹ جانے کی اپیل کی اور انہیں بتایا کہ صبر اور سچائی ہی فتح کی معراج ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حاملان قرآن، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جو شخص دشمن کے سامنے پیٹھ دکھائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے۔ جنت کے کچھ دروازے ہیں جو صرف مجاہدین کے لیے کھلتے ہیں۔ ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اے قرآن کے پیروکارو، جنت حاصل کر لو، جنت لوٹ لو، بت پرست کافروں پر ٹوٹ پڑو، آؤ شہادت حاصل کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تلواریں اور نیزیں پیش کر دیں۔ حضرت رافعہ پورے جوش و خروش کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، مجاہدین کو جنگ پر اکسا رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا ان کی زبان نہیں بلکہ روح بول رہی تھی۔ تمام مجاہدین نے پوری جان بازی کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہی حضرات زرار کو دشمن کی قید سے چھڑائیں۔ ادھر حضرت خالد بن ولید کو حضرت زرار کی گرفتاری کی اطلاع دی گئی تو وہ اپنے ساتھی مجاہدین کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ جنگ پورے زوروں سے چھڑ گئی، لیکن رومیوں نے حضرت زرار کو 100 سواروں کی حراست میں دے کر شاہ روم کے پاس روانہ کر دیا تاکہ وہ ان سے اپنے بیٹے ہمدان کا بدلہ لے سکے۔ مسلمانوں کو اس صورتحال کا علم ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے رافع بن عمیر کو ہی مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ روانہ کر دیا، جنہوں نے نہ صرف حضرت زرار کو راہ کرایا بلکہ ساتھ لے جانے والے تمام رومیوں کو بھی جہنم رسید کر دیا اور کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹ آئے۔ یہ تھے وہ اول دور کے مجاہدین جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان سراپا اطمینان جانوں کے لیے واحد نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تھی۔ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے وہ نوٹیفیکیشن کی بیل کو ضرور آن کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل۔